پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا. پاکستان ہیز لانچڈ اٹس آپریشن نون ایز بنیان المرصوص. پاکستان نے بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا ہے اور بائی یوزنگ ڈرونز میسائلز پلس سائبر اسٹرائکس ایز ویل. پاکستان کے ٹارگٹ تھے ادھمپور ایئر بیس, پٹھان کوٹ ایئر بیس, S-400 ڈیفینس سسٹم ایٹ ادھمپور ایئر بیس, Indian Army Brigade headquarters and supply depot in Puri, BrahMos missile storage in Beas and Nagrota, military intelligence training facility in Rajouri, Indian Intel Center in Jammu and Kashmir, and several other posts along the line of control. اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ اب ڈی ایسکلیشن کے لیے تیار ہیں اگر بھارت ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے. یہ سب کچھ ہوا 7 مئی کو when Indian air strikes struck 9 of our cities across Punjab and Azad Kashmir. بھارت کا کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی ٹارگٹس ہیں وہ تمام لشکر طیبہ کے ٹیرر کیمپس یا بریڈنگ گراؤنڈس تھے. بھارت نے اپنا آبجیکٹو تو اچیو کر لیا لیکن ان ڈوئنگ سو دے لاسٹ 3 جیٹس, جس میں سے ایک ہے فرینچ میڈ رافائل. یہ جو ٹیکنگ ڈاؤن آف دا فرینچ رافائل جیٹ ہے یہ کنفرم کیا ہے CNN نے, who were in contact with the French officials. اب اس کے بعد جو دوسری چیز بھارت نے کی وہ اگلے دن انہوں نے 25 کے قریب پاکستان میں ڈرون اٹیک کر دیے. اب 3 مقاصد ایسے ہیں جو کہ میرے مائنڈ میں آتے ہیں جس کی وجہ سے بھارت نے یہ ڈرونز پاکستان میں بھیجے. نمبر 1 کہ پاکستان کی ایئر ڈیفینس کیپیبلٹی کو جج کرنا, اس کو دیکھنا کہ وہ کتنی قابل ہے. نمبر 2 پاکستان کی عوام میں پینک کریٹ کرنا, ٹینشن کریٹ کرنا. اینڈ نمبر 3 پاکستان کا جو پاسبل رسپانس ہے اسے پاکستان کو ڈائیورٹ کرنا. اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ جب فائٹ ہو رہی تھی بٹوین پاکستانی جیٹ اینڈ انڈین جیٹ, تو یہ نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک کانفلکٹ, یہ ایک فائٹ تھی, بلکہ یہ ایک کمپٹیشن بھی تھا بٹوین دا فرینچ میڈ پروڈکٹ ورسز دا چائنیز میڈ پروڈکٹ. اور دونوں کنٹریز کو بہت اچھی طرح اس فائٹ کو مانیٹر کر رہی ہوں گی ٹو سی کہ ان کا پروڈکٹ کیسے پرفارم کر رہا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ڈرونس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ صرف اسٹرائک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے, وہ سرویلنس کنڈکٹ بھی کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت ہائی لیول پہ انٹیل شیئرنگ ہو رہی ہے اور اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان کی یہ ویک پوائنٹس ہیں, یہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, اینڈ ان دا فیوچر اگر آپ پاکستان پہ کبھی حملہ کرنا چاہیں تو دس از دا ڈاٹا دیٹ وی ہیو پرووائڈیڈ ٹو یو. یہ میرا شروع سے ایک فیئر ہے یا میرا انالیسس ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ ایک ٹائم پہ اسرائیل یہ کیپیبلٹی ضرور ڈیولپ کرنا چاہے گا جس سے وہ ڈائریکٹلی پاکستان پہ اسٹرائک کر سکے. لیکن واٹ وی ہیو ٹو میک شیور از دیٹ کہ ہماری جو اسٹرائک ہو وہ پریسائز ہو, کیلکولیٹڈ ہو اور نان ایسکلیٹری ہو, کیونکہ ہمیں میجر ایسکلیشن سے دور جانا چاہیے. ہمیں بھارت کو یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ ہم آپ پہ اسٹرائک کر سکتے ہیں, مین لینڈ انڈیا پہ اسٹرائک کر سکتے ہیں, اینڈ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بریچ آر سوورینٹی. اس سے زیادہ ہماری اسٹرائک کی انٹینسٹی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے اس کا جو مین بینیفیشری ہے وہ واشنگٹن ہے, US اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ جب برطانیہ انیشلی پاکستان انڈیا کو گریٹ انڈیا کو بریک کر کے شروع یہاں سے اس خطے سے گیا تو ان کا موٹو یہ تھا کہ کسی طرح یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور ان کا فوکس اب ہم سے ریونج لینے پہ نہ ہو. جب World War II کے بعد یہ ورلڈ ہیجمنی پاس آؤٹ کی US کو, تو ان کی بھی یہ فارن پالیسی ہے کہ دنیا بھر میں آپ کرائسس اور کانفلکٹ جنریٹ کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ انسٹیبل رکھیں تاکہ ادھر جنگیں ہوتی رہیں اور وہ پروگریس نہ کر پائیں. تمام ملکوں میں رجیم چینج ہو, ان کی ڈومیسٹک افیئرز میں پینیٹریٹ کیا جائے, ادھر رجیم چینج کروائی جائے تاکہ ان کا پولیٹیکل سٹرکچر بھی انسٹیبل رہے. تو US has definitely won, وہ جیت چکے ہیں, this is what they wanted. کیونکہ اگر بھارت
اور پاکستان کی صلح ہوتی ہے دو مین پلیئرس کی ساؤتھ ایشیا میں، تو یہ چائنا کے لیے ایک بہت ہی بہترین سچویشن ہوگی، جس میں جب ان دونوں کی صلح ہوتی ہے تو ایک ٹائم ایسا بھی آ سکتا ہے جس سے بھارت اور چائنا کی بھی صلح ہو جائے. اینڈ اف دیٹ ہیپنس تو چائنا کے لیے اپنے بی آر اے کو ایکسپینڈ کرنا ود ان دا ساؤتھ ایشیا کافی آسان ہو جائے گا. واشنگٹن وڈ نیور وانٹ انڈیا ٹو ریزالو اٹس ریلیشنز ود بیجنگ، بیکاز اف دیٹ ہیپنس تو جو ان کا مین پلیئر ہے ساؤتھ ایشیا میں جس کو وہ پریپیئر کر رہے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا ان ساؤتھ چائنا سی، وہ ختم ہو جائے گا. تھینک یو فار ہیئرنگ می آؤٹ.